مولانا فراہی رحمہ اللہ کے علمی ورثے کے حامل مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا ان کے مشن کے تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز ہی سے کی تھی۔ چنانچہ تحصیل علم سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فراہی کی یادگار یعنی مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کو سنبھالا اور دوسری طرف دائرہ حمیدیہ قائم کیا، تیسری طرف سن 38 میں ماہنامہ الاصلاح جاری کیا، جس کے ذریعے فکر فراہی کی اشاعت شروع ہوئی وقس علی ھذا۔ لیکن ابھی یہ تمام کام بالکل ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فراہی کا یہ جانشین ابو الکلام کے مانوی خلیفہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی دعوت اسلامی کی گھن گرج سے متاثر ہو کر رخت سفر باندھ ان کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور ایک آدھ نہیں 17 سال ان کی شخصیت کے پیچ و خم میں الجھا رہا، تاہاں کہ پورے 17 سال اس دشت کی بادیہ پیمائی کے بعد آج سے 10 سال قبل، واضح رہے کہ یہ تحریر 68 کی 58 میں علیحدہ ہوئے تھے مولانا اصلاحی جماعت اسلامی سے، آج سے 10 سال قبل جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا، دائرہ حمیدیہ اور فکر فراہی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے، یہاں یکا و تنہا، نہ کوئی رفیق نہ ہمراہ، نہ اسباب نہ وسائل، الغرض جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ ان حالات میں مولانا امین حسن اصلاحی نے جس طرح پھر جگر لخت کو جمع کیا اور اثر نو اپنے کام کی ابتدا کی، واقعہ یہ ہے کہ یہ اس بڑھاپے کے عالم میں ان کی جواں ہمتی کی دلیل ہے۔ بہرحال الاصلاح کی جگہ میثاق کا اجرا ہوا، جو قلت اعوان و انصار کی بنا پر کچھ عرصے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے مانند چلا اور پھر بند ہو گیا۔ حلقہ تدبر قرآن قائم ہوا، جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصے نہایت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا، تاہاں کہ آج سے 2.5 سال قبل راقم الحروف، جس نے خود مولانا مودودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اصلاحی سے متعارف ہوا تھا، لاہور منتقل ہوا اور اسے اللہ نے مولانا کے ان کاموں میں تعاون کی توفیق و سعادت بخشی، تو اس کے فضل و کرم سے میثاق بھی اثر نو جاری ہوا اور بحمد اللہ تاحال جاری ہے۔ تدبر قرآن کی جلد اول بھی شائع ہوئی اور مولانا کے درس قرآن و حدیث کی ایک ہفتے وار نشست کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو بفضلہ تعالی باقاعدگی سے جاری ہے۔ یہ سن 68 کی باتیں ہیں۔ راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمس کا شرف تو حاصل نہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، جب مولانا سے میرا اختلاف ہوا یا انہیں مجھ سے اختلاف ہوا، پھر انہوں نے جو مجھ پر حملے کیے ہیں ان کا میں اثر، اس کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہے جو میں نے لکھا ہے سن 68 میں، اور وہ سن 76 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اشتہار دیتا پھرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا شاگرد نہیں، جبکہ یہ میں لکھتا ہوں، میں نے کبھی بھی ان سے براہ راست تلمس کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن مولوی جب ناراض ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی پناہ دے تو دے۔ راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمس کا شرف تو حاصل نہیں، تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت اسے حاصل ہوئی ہے، وہ مولانا ہی کی تحریروں کے مطالعے سے ہوئی ہے، اور راقم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی عمر دراز اور صحت و فراغت عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے استاد مولانا فراہی کے علمی ورثے کو مزید اضافوں کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں، ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عزم کر سکیں، اور راقم کو بھی اس نیک کام میں تعاون کی سعادت نصیب کیے رکھے، آمین۔ نیچے لکھا ہے، افسوس کہ اس تحریر کی تصویر کے کچھ عرصے بعد سے راقم الحروف کے تعلقات مولانا موصوف سے کشیدہ ہونے شروع ہوئے، اور تدبر قرآن کی جلد 4 میں جب مولانا نے حد زنا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی، تب سے تو تعلق بالکل ہی منقطع ہو گیا۔ اس پورے معاملے کی تفصیل راقم نے اپنی تعلیف رجوع الی القرآن منظر و پس منظر میں درج کر دی ہے، وہ آپ حضرات نے پڑھ لی ہوگی۔ بہرحال فکر فراہی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری صوتوں میں سے ایک ہے، جو اپنی کمیت اور حلقہ اثر کے اعتبار سے تو فی الحال زیادہ اہم نہیں، لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً اہم ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالصتاً قرآن حکیم پر ہے، اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن ہی سے کیا جاتا ہے، اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب و نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے، اس سے انشاءاللہ حکمت قرآنی کے بہت سے نئے گوشے سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک، حقیقت توحید اور حقیقت تقویٰ میں
ایمان باللہ کے مختلف پہلوؤں سے جس انداز میں بحث کی ہے وہ اگرچہ با اصطلاح معروف تو علم کلام نہیں، لیکن خالص قرآنی علم کلام ضرور ہے، اور اگر مولانا اپنی اسکیم کے مطابق معاد اور رسالت پر بھی اسی انداز سے لکھ سکے تو اس طرح خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک نئے علم کلام کی ترتیب و تدوین کی